سورہ نحل میں اللہ نے بی کی بات کی. ایک اور آپ کو پیپل آف انٹلیکٹ کو پوائنٹ ٹو پونڈر دیتا ہوں. چھوٹی سی چیز ہے, اور بی اگر ختم ہو جائے, آپ کو پتا ہے نا, اگر تمام بیز ایکسٹنکٹ ہو جائیں, بی بی سی کی پوری اس پہ ایک کلپ ہے, واٹ اف دا بیز ور ایکسٹنکٹ, یوٹیوب کا کلپ ہے, دیکھیے گا. اگر بیز ختم ہو جاتی تو ایکو سسٹم ڈسٹروائے ہو جائے گا اور لائف اینڈ ہو جائے گی, کیونکہ بیز کی وجہ سے پالینیشن ہوتی ہے. پالینیشن کی وجہ سے سیڈز ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتی ہیں, پودے گرو کرتے ہیں. آپ کی یہ برڈز مر جائیں گی اگر بیز مر گئیں, آپ کا کیٹل مر جائے گا, آپ کھائیں گے کہاں سے, پیئیں گے کہاں سے. اللہ نے بی کے نام پہ پوری ایک سورہ رکھ دی, سورہ نحل چیپٹر نمبر 16. کوئی امپورٹنٹ چیز ہے تو اللہ نے اس کی بات مثال پیش کی ہے. تو یہ بھی پوائنٹ ٹو پونڈر ہے کہ چھوٹی سی چیز ہے لیکن اس کا رول دیکھیں ایکو سسٹم میں. اس لیے جب بھی نظام درہم برہم ہوتا ہے, انسان کی زندگی میں مسئلے آتے ہیں. مثال کیا دے رہا ہے اللہ ہمیں؟ کریشن سے کیا مثال لینی چاہیے؟ 4 مثالیں لینی چاہیے. میں کوئکلی آپ کو بتاتا ہوں. وٹ ڈز دا کریشن ٹیچ اس؟ 4 تھنگس میرے نزدیک, اور بھی بہت ہوں گی. 4 مین چیزیں. نمبر 1 ہارمنی. ہارمنی سمجھ دیں, تسلسل, ہارمنی, ہارمونیس تھنگ. پانی کی طرف دیکھیں, ہارمنی نظر آتی ہے. پہاڑوں کی طرف دیکھیں, ہارمنی نظر آتی ہے. کیوس آپ کو نظر نہیں آئے گا یہاں پہ. کیوس ان دی انٹروپی سینس, تھرمو ڈائنامکس وہ تھوڑی کمپلیکس تھی, وہ ایک اور بات ہے. لیکن کیوس ان دا جنرل سینس آپ کو کائنات میں نظر نہیں آئے گا. سورج ٹائم پہ نکلتا ہے, سورج ٹائم پہ جاتا ہے, لیٹ نہیں ہوتا ہے. ہر چیز اپنی سپیڈ کے مطابق گھوم رہی ہے, ہر چیز کا ایک ایکسس ہے, ہر چیز جو ہے وہ مقرر وقت تک کرے گی کام, ہر چیز جو ہے اس کا ایک سکیجول ہے, ہر چیز میں ہارمنی نظر آ رہی ہے, آبشار میں ہارمنی نظر آ رہی ہے. تو جب بھی چیز ہارمنی سے ڈسٹرب ہوتی ہے تو مسائل پیدا ہوتے ہیں. گلوبل وارمنگ, ہارمنی ڈسٹرب کی آپ نے نیچر کی, آپ نے فیکٹریاں کھولیں, آپ نے جو ہے وہ دھواں چھوڑا, CFC گیسز اور گلوبل وارمنگ, یہ گرین ہاؤس گیسز چھوڑیں. آپ نے گاڑیاں ایسی بنائیں جن پہ دھواں نکلتا ہے بہت, اوزون لیئر ڈیمیج کی. اللہ نے تو نہیں کی. گلوبل وارمنگ آئی, گلیشیئرز میلٹ ہوئے, سونامی آئی, ہیومینٹی پہ زلزلے آئے, سونامی آئی, فارسٹ میں آگ لگی گلوبل وارمنگ کی وجہ سے. یہ کون کر رہا ہے؟ اللہ نہیں کر رہا. اللہ کی اجازت سے ہو رہا ہے, ایک الگ بات ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت ہے, ڈیوائن وزڈم ہے, اللہ نے فری ول دی ہوئی ہے. لیکن اللہ انوالو بھی ہوتا ہے, ڈیفینیٹلی ہوتا ہے, ہر طرف انوالوڈ ہے. بٹ کر کون رہا ہے؟ ہیومینٹی کر رہی. ہیومن بینگز نے پونڈر کرنا چھوڑ دیا, گریڈی ہو گئے, کیپٹلسٹ ہو گئے. آج ہم سب سفر کر رہے ہیں ان کی وجہ سے, چند ایک لوگوں کی وجہ سے ہم سب سفر کر رہے ہیں. گھروں میں بے سکونی ہے, سوشل میڈیا نے آگ لگائی ہوئی ہے. چیلنج ہی کوئی نہیں کر رہا, اٹھتا ہی نہیں کوئی اس کے خلاف, آواز ہی کوئی نہیں اٹھاتا. سب جو ہے وہ جب تک ان پہ مسئلہ نہیں آتا لوگ نہیں بولتے. اور یہ دنیا کی تباہی کی وجہ یہی ہوگی. یہ نیپولین نے کہا تھا کہ دنیا اچھے لوگ کی وجہ سے تباہ, برے لوگ کی وجہ سے تباہ نہیں ہوتی, برے لوگ ہمیشہ رہتے ہیں. دنیا اچھے لوگ کی خاموشی کی وجہ سے تباہ ہوتی ہے. جب اچھے لوگ خاموش ہیں تو اس کا مطلب تباہی. تو اس لیے پہلی چیز ہارمنی سکھاتی ہے ہمیں کائنات, کہ اپنی زندگیوں میں بھی ہارمنی لے کر آؤ, کمپوزر لے کر آؤ. یہ کیا زندگی ہے کہ 500 بار آپ موبائل کو نکال کے فنگرز مارتے ہیں اس پہ؟ یہ کون سی ہارمنی ہے؟ آپ کو نیندیں ہی نہیں آتی, رات کو موبائل دیکھ رہے ہوتے ہیں, آپ سے مراد ہم سب. یہ کون سی ہارمنی ہے ہماری؟ ایکسرسائز نہیں ہے ہماری لائف میں, ڈائٹ ہماری لائف میں نہیں ہے. تو ہارمنی خود ہم نے ڈسٹرب کیا, وہ بھگت رہے ہیں ہم ہارمنی کو ڈسٹرب کر کے. پھر ہم روتے ہیں ہماری زندگی میں مسائل آ گئے, پھر ہم اللہ کو بھی بلیم کرتے ہیں کہ ہماری زندگی میں مسائل آ گئے. تو ہارمنی نہیں آئی. کیسے؟ سول میں ہارمنی نہیں ہے. سول کو کیا ڈائٹ دے رہے ہیں؟ اب میں وہ سخت بات کر جاؤں گا میوزک کے بارے میں. ظاہر ہے کہ آپ لوگ ایک دم ڈر جائیں کہ میں نے میوزک کو حرام کہہ دیا. میوزک کے کیا امپیکٹس ہیں کبھی پڑھیں تو صحیح آپ جا کے, ریسرچز آ گئی ہیں. ایک ہوتا ہے کہ میرے دور کے گانے, غزلیں کو اچھے لیرکس ہوتے تھے, وہ چلو پرانے دور کے میوزک کی اگر میں بات کروں. اب کیا میوزک آ رہا ہے, ایگریسو میوزک, پورن ہے آج کا میوزک, آڈیو پورن ہے آج کا میوزک. گھٹیا گانے, پنجابی کے وہ سانگز, بندہ چل رہا ہوتا ہے, 5 لڑکیاں ساتھ رکھی ہوتی ہیں, پسٹل ہاتھ میں ہوتی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کون سی تربیت آپ یوتھ کی؟ کیا بتا کیا رہے ہیں میسج؟ ڈیکوریشن پیس ہے عورت, اور پسٹل دکھانے کا کیا مقصد ہے؟ اور پنجابی کے لیرکس ہیں بڑے زبردست, وہ بیٹ باکسنگ اور یہ وہ. تو ہارمنی خود ڈسٹرب کر رہے ہیں آپ, اپنے سول کو خود آپ تذبذب پیدا کر رہے ہیں.
جس طرح وہ افیکٹ ہوتا ہے آپ کے ہارٹ میں، آپ کی سوچ ہے وہ کیا بیڑا گرک کرتا ہے، اس طرح کا میوزک، ہپ ہاپ، ریپ اور یہ جو سو کالڈ پنجابی سانگز اینڈ اسٹف لائک دیٹ. تو ہارمنی ڈسٹرب اپنی نہ کریں، فطرت پر واپس آ جائیں، رات کو سوئیں جلدی، ادروائز مسئلے نہیں حل ہونے والے. پہلی چیز نیچر سے سیکھیں ہارمنی، اپنی زندگیوں میں کوشش کریں ہارمنی لانے کی، فطرت پہ واپس آنے کی، انشاءاللہ پرابلم سالو ہونا شروع ہو جائیں گے. موٹیویٹ کریں اپنے آپ کو. دوسری چیز، ہمیں کائنات اس بات کا میسج دیتی ہے کہ ہر چیز کائنات میں اچھی ہے. جیسے علامہ اقبال نے کہا کوئی چیز بیکار نہیں ہے. اس لیے اپنے آپ کو کمپیئر نہ کریں. ہر بندے کے اندر گڈنس کی چپ موجود ہے، اس کو کہتے ہیں دا ڈیوائن چپ. اگر آپ موویز دیکھیں نا تو اس میں بھی آپ نوٹ کریں گے کہ کرمنل سے کرمنل بندہ بھی گڈ پوز کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں کوئی چیریٹی بھی کرتا ہوں. جیسے ڈان ہے، اس میں وہ بہت بدماش ہے لیکن وہ غریبوں کو جا کے مال بھی تقسیم کرتا ہے. تو اس کو بھی پتہ ہے گڈ ہونا چاہیے اور گڈ ہونا اچھی بات ہے. تو گڈ وے آف لائف اور گیونگ نیچر پہ واپس آنا یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے. اور تیسری چیز جو ہمیں کائنات سکھا رہی ہے بہت میجر، وہ ڈسپلن. ہر چیز ڈسپلن کے مطابق چلتی ہے. اپنی لائف میں ڈسپلن لے کر آئیں، اور اپنی لائف میں جو تذبذب ہے، جو اوور تھنکنگ ہے، جو ان پلانڈ چیزیں ہیں، ان کو ذرا کریکٹ کرنا شروع کریں. جن چیزوں کو، جو مینڈیٹری چیزیں ہیں ان کو پہلے توجہ دیں، جو آپشنل چیزیں ہیں ان کو پیچھے رکھ دیں. آپشنل چیزوں میں ٹائم ہم لگائی جا رہے ہیں، مینڈیٹری چیزوں کو ٹائم نہیں دے رہے ہیں تو نقصان ہو رہا ہے. فیملی مینڈیٹری ہے، ٹھیک ہے، دین کا علم مینڈیٹری ہے، نماز مینڈیٹری ہے، اس کو فوکس کریں. باقی آپشنل چیزیں، ٹی وی سیریز آپشنل ہے، مووی آپشنل ہے، فرینڈس کو انٹرٹین کرنا آپشنل ہے، ضروری تو نہیں ہے نا، فرینڈس کے بغیر بھی زندگی گزر سکتی ہے، لیکن ماں باپ پہلے آتے ہیں. یہ ساری چیزیں جب آ جائیں گی ڈسپلن لائف میں آ جائے گا اور انشاءاللہ ہم فطرت پہ واپس آ جائیں گے. ٹھیک ہے، یہ میرا میسیج ہے. اور لاسٹ بس اللہ تعالیٰ کی یہ ورڈس، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، سورہ آل عمران ورس نمبر 190. بے شک زمین اور آسمان کی خلقت میں اور یہ دن اور رات کے آنے جانے میں، ہیر پھیر میں، اولو الالباب، پیپل آف انٹلیکٹ کے لیے نشانیاں ہیں. اور پھر آگے نشان بتایا اولو الالباب کون ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اللہ کا ذکر اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے لیٹتے کرتے. یہ اولو الالباب ہیں، پیپل آف انٹلیکٹ ہیں، انہیں اللہ کی ویلیو پتہ ہے. جو بے وقوف ہیں انہیں اللہ کی ویلیو ہی نہیں پتہ، اس لیے وہ اللہ کا ذکر ہی نہیں، انہیں پتہ ہی نہیں اللہ کون ہے، اس لیے نہ وہ اللہ کو پکارتے ہیں، نہ وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نہ وہ اللہ سے مشورہ کرتے ہیں، نہ وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں. تو آپ اولو الالباب بنیں، ان پلگ کریں اپنے آپ کو، اولو الالباب بنیں، اللہ کی ورتھ جانیں، اللہ کے بارے میں پڑھنا شروع کر دیں. نیکسٹ انشاءاللہ میری ایپیسوڈ یہی ہے، ہو از اللہ، ہو از گاڈ. تو اللہ کو ڈیٹیل میں کوشش کریں گے، ڈیٹیل میں تو خیر حق نہیں ادا ہوگا، جتنا کر سکیں انشاءاللہ کریں گے.